والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں نماز کی پابندی وقتوں کے ساتھ کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ نماز مومنوں پر وقتوں کے حساب سے فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت میں ہی ادا کرنا ہے اور آپ کو اس فریضے کی ادائیگی سے چھٹکارا پانا ہے۔ لیکن اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی جو وقت گزرتا جاتا ہے آپ حضرات کی سستی اور غفلت آپ کے اوپر طاری ہونے لگتی ہے۔ حال یہ ہو جاتا ہے کہ مساجد پہلے کی طرح خالی خالی سی نظر آتی ہے۔ سوال کے طور پر یوں سمجھیے کہ کیا روزہ بغیر نماز کے ہو جاتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ جواب آج یہ ہے کہ بغیر نماز کے روزہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بغیر نماز کے روزہ ہو جاتا تو جو عورتیں اپنے عذر شرعی کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھتی ہیں ان کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بھوکے پیسے تو وہ لوگ بھی رہیں گے، ایسا نہیں کہ وہ نہ رہ پائیں، جیسے اور دنوں میں رہتے ہیں ان دنوں میں بھی وہ بھوکے پیسے رہ سکتے ہیں۔ لیکن بطور خاص ایک فریضہ نماز ان سے ان دنوں میں معاف ہے کہ آپ کو یہ ادائیگی کرنی ہی نہیں ہے، یعنی نماز نہیں پڑھنا۔ تو جب نماز نہیں پڑھنا ہے تو روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، اور روزہ ان دنوں میں رکھنا ہے جن دنوں میں کہ وہ پاک اور صاف ہو جائے اور نماز پڑھنے کے لائق ہو جائیں تو روزہ رکھنا ہے۔ اب بات سمجھائیں، پتہ لگا کہ بغیر نماز کے روزہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ حضرات بطور خاص بھی دھیان میں رکھیں جو لوگ بھی سوئے پڑے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال میں اتنا زیادہ تو آپ کی طرف سے بدنی کا شکار نہیں ہوں کہ آپ پڑھتے ہی نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ روزہ بھی رکھے ہوں اور نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، کہیں ادھر سے ادھر سفر میں جا رہے ہیں، چھوٹ گئی تو چھوٹ ہی گئی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یا پڑھی بھی تو جماعت نکال کے وقت نکال کے ظہر کی اثر میں پڑھ لی، اثر کی چھوٹ گئی تو پھر کبھی کچھ پڑھی کبھی نہیں پڑھی، یا پڑھ لی تو بعد میں مغرب میں کبھی دیکھ لیا۔ یہ سستیاں اور یہ ترکیبیں اور یہ طریقے آپ بتا کے آپ کے روزے کو ہی ضائع کر رہے ہیں، اور صرف روزہ ہی نہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اب 8-10 دن اور رہ گئے ہیں، یہ یا تو جنت آپ کی بڑھ رہی ہے، مل رہی ہے انشاءاللہ العزیز، یا جنت آپ سے چھن رہی ہے۔ قدر کیجئے اور اس کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک اس کے وقت کو قیمتی جان کر اپنے لیے اپنے رب کے یہاں اپنی سرخ روئی کا سامان پیدا کر لیجئے، نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کیجئے، کچھ بھی ضرورت ہو۔ دوستو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بس کم از کم میں رمضان مبارک کی تو پابندی اتنی کر دوں کہ میرا رمضان میرا روزہ یہ مکمل طریقے سے ادا ہو جائے اور قبولیت کے درجے میں پہنچ جائے۔ کتنی بھی ضرورت ہو، شدید نیند لگی ہو، آپ اگر دن میں بھی سو رہے ہیں کوشش کیجئے، بھرپور کوشش کیجئے کہ اس نیند کو توڑ کر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جانتے ہیں آپ ایک روایت کے مطابق 27 گنا زیادہ آپ اپنا نقصان کرتے ہیں اگر نماز چھوڑ دیتے ہیں تو۔ صرف آپ کو آپ
500-700 रुपए मिल जाते तो खुशी से आप भूल जाते, इतना फायदा हो गया। जबकि वो डबल भी नहीं मिलता आपकी कीमत का। आपने 4000 रुपए क्विंटल को सामान खरीदा तो 8000 को नहीं बिका, डबल भी नहीं हुआ। और कहां 27 गुना ज्यादा आप शराब के या तो मुस्तहिक होते हैं अगर जमात से पढ़ लेते हैं, या फिर जमात को छोड़ दिया आपने तो वही सारा का सारा खसारा आपको हो गया। आपको आपकी तैयारी में जो समझ लो कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, फर्ज की अदायगी का लिए आपने हो गई आपकी तरफ से, लेकिन जो फायदा मिलना चाहिए था वो कुछ भी आपको नहीं मिला। इसलिए नमाजों का बयान कीजिए ये सोचकर कि बगैर नमाज के रोजा होगा ही नहीं। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, नमाज के छोड़ने वाले शख्स को जैसा आप सुस्ती और गफलत और कायली में नमाजें छोड़ देते हैं, उसके अदायगी नहीं करते और पूरा दिन नहीं करते, 24 घंटे नहीं करते या कभी भी नहीं करते, तो नमाजों के इस तरीके से तारीख शख्स को यानी नमाजों के छोड़ने वाले शख्स को उलमाए किराम की बड़ी तादाद ने इस्लाम से खारिज माना है। नंबर 2, अगर इस्लाम से खारिज नहीं भी माना है तो उसको इस लायक भी नहीं जाना है कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए या उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, बल्कि यूं कह दिया है कि इसको फेंक दो कहीं पर जंगल में इधर उधर खत्ती में और चील तो कोई गिद्ध कुत्ते होते ये करें का कुछ भी हो, उसका लाश सड़े या कुछ हो जैसी हो कुछ भी हो, ऐसे को इतनी इज्जत भी न दी जाए कि उसको नहला धुलाकर अच्छे से इज्जत के साथ नमाज पढ़ के कब्रिस्तान में कब्र खोद कर दुआ करके उसको दफन किया जाए, कुछ भी नहीं। ऐसी जगह में बैठा तो खत्म। ये हाल है सही उलमाए किराम के फतावे का। आपके यहाँ यह हाल है कि रमजान से होते हुए भी नमाजों की कोई परवाह नहीं और गफलत और सुस्ती दोबारा से वही तारीफ हो रही है जो और दिनों में आपको सराहा करती है। बजाय मेहरबानी आप अपने रोजों की कदर कीजिए, इसका भरपूर अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन से लेने की कोशिश कीजिए और अपने आप को दोबारा से ताज़ा कर लीजिए। जैसे पहले दिन रमजान आया था तो आपके अंदर एक जोश और जज्बा हुआ था पैदा और आपने कुछ जोश और जज्बे के तहत इस रमजान मुबारक का हमारे लिए इस्तेमाल किया था और खुशियाँ जाहिर की थी। उसी खुशी को मुकम्मल तरीके से बनाए रखिए और आखिर तक बनाइए और अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन से आज़ाद करा लीजिए। अल्लाह ताला हमारा अपने मर्ज़ी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।